السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ نہایت ہی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سمیت 8 افراد ہیلی کاپٹر حادثے میں جان بحق ہو گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایران کے صدر، وزیر خارجہ اور صوبہ مشرقی آذربائیجان کے گورنر آیت اللہ خامنہ کے خصوصی نمائندہ برائے آذربائیجان اور ہیلی کاپٹر کے عملے کے 4 ارکان جان بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے گزشتہ شب لاپتہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کا ملبہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں ملنے کی تصدیق کر دی، جبکہ تمام لاشیں بری طرح جھلس گئی تھیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کچھ لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئی ہیں۔ حادثے میں جان بحق ہونے والے ہیلی کاپٹر کے عملے کے 3 ارکان کی شناخت پائلٹ کرنل سعید طاہر مصطفی، پائلٹ کرنل محسن دیار نوش اور پائلٹ ٹیکنیشین میجر بہروزش کے نام سے ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی کے محافظوں کی ٹیم کے سربراہ سردار سعید مہدی یوسفی بھی موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ حیان کے ساتھ صوبہ مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کے ترجمان محمد علی الہاشم بھی سوار تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد جان بحق ہو گئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے حادثے پر دلی رنج کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں 5 روزہ قومی یوم سوگ کا اعلان کیا اور نائب صدر محمد مخبر کو 2 ماہ کے لیے عبوری صدر مقرر کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ شب ایرانی صدر پڑوسی ملک آذربائیجان میں ایک مشترکہ ڈیم کے افتتاح کے بعد ایران واپس آ رہے تھے کہ موسم کی خرابی اور شدید فوگ کے باعث ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ خراب موسم کے باعث ریسکیو کاموں میں مشکلات کا سامنا ہوا اور ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے میں گھنٹوں لگ گئے۔ لاشوں کو تبریز کے ایک ہسپتال منتقل کیا گیا، جو بری طرح جل جانے کے باعث ناقابل شناخت ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کی ہلاکت پر امریکہ، روس، چین، بھارت اور تمام ہی مسلم ممالک سمیت کئی سربراہان مملکت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے روحانی پیشوا اور عوام سے دلی دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔